السلام علیکم لسنرز، آئیے ڈاکٹر عبدالرب بھٹی کے سنسنی خیز ناول خارزار کی 13ویں قسط سنتے ہیں۔ میں اور شینا ہنوز اپنی جگہ جہاں کی تہاں کھڑی ساکت نگاہوں سے جانو ماچی کو اپنی طرف آتا دیکھ رہے تھے۔ آنے والے متوقع اور روح فرسا تصورات سے ہم دونوں کے وجود خزاں رسیدہ پتوں کی طرح لرز رہے تھے۔ اڑی چھوکریو، کیا تمہارا خودکشی کرنے کا ارادہ ہے جو اس اندھی کھائی کے کنارے کھڑی ہو؟ ہمارے قریب آ کر اس خبیث نے اپنی خونخوار آنکھوں سے ہمیں گھورا۔ اس کے چہرے پر بلا کی وحشتناکی چھائی ہوئی تھی، جیسے کسی در بدر پھرنے والے شکاری کو بالآخر اپنا مطلوبہ شکار نظر آ جاتا ہے اور پھر شکاری اس کی بے بسی سے ہز اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلتا ہے۔ کچھ ایسی ہی چمک اس وقت اس شیطان کی خوفناک آنکھوں میں رقصہ تھی۔ میں نے اور شینا نے اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالا اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ایک جانو ماچی کے بدنما ہونٹوں پر استحضائیہ مسکراہٹ معدوم ہو گئی اور چہرے پر خوفناکی عود کر آئی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے وجود کا بوجھ دوسری ٹانگ پر ڈالا اور رائفل کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس کی مہیب نال کا رخ ہماری طرف کر دیا۔ تم دونوں کا قصہ اب ادھر ہی نمٹ جانا چاہیے، اس کے حلق سے غراہٹ آمیز آواز نکلی اور ہم دونوں کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے۔ ٹھہرو جانو، یکبارگی ایک گونجدار آواز فضا میں ابھری۔ وہاں موجود ہر شخص چونک پڑا۔ جانو ماچی بھی لمحے بھر کو ٹھٹکا، مگر اپنی رائفل کی لبلبی پر سے ابھی اس نے اپنی انگلی نہیں ہٹائی تھی۔ اڑے بابا، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ تھوڑا ان چھوکریوں کا دیدار تو کر لیں۔ یہ ان دونوں لہیم شہیم خطرناک صورت دھاڑیلوں میں سے ایک کی آواز تھی جس نے جانو ماچی کو مخاطب کیا تھا۔ وہ دونوں اب مائنہ خیز مسکراہٹ لیے مجھے اور شینا کو گھورتے ہوئے ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ نہیں یارو، تم نہیں جانتے یہ دونوں چھوکریاں کتنی خطرناک ہیں۔ ان دونوں کا اسی وقت خاتمہ ضروری ہے۔ جانو ماچی بھی اپنی ہٹ کا پکا تھا، لیکن وہ دونوں لہیم شہیم دھاڑیل اس وقت تک اس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ خبردار جانو، اپنی اوقات میں رہ، یہ ہمارا حکم ہے، ہٹ پرے۔ دوسرے ساتھی نے قدرے درشت لہجے میں جانو ماچی سے کہا اور اسے ایک طرف دھکیل دیا۔ جانو ماچی کا چہرہ ایک لمحے کے لیے احساس ذلت کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ اسے ان دونوں ساتھیوں کا یہ اہانت آمیز رویہ برا لگا تھا، مگر وہ سوائے ان دونوں کو گھورنے کے اور کچھ نہ کر سکا۔ میں نے پہلی بار ان دونوں کا جائزہ لیا۔ دونوں ہی گرانڈیل اور سانولی رنگت کے آدمی تھے۔ بڑی بڑی مونچھیں اور گول گول سرخ انگارہ گھورتی ہوئی آنکھیں تھیں جن پر گھنی بھووں کی موجودگی نے مزید خوفناک تاثر پیدا کر دیا تھا۔ وہ میلی چیکٹ شلوار قمیض میں ملبوس تھے، شلوار گھیر والی اور پائنچے خاصے پھیلے ہوئے تھے، البتہ ٹخنوں سے کافی اونچے تھے۔ سر پر انہوں نے اجرک کا گول پٹکا بنا کر پہن رکھا تھا۔ ہاتھوں میں کھیڑیاں تھیں جنہیں مقامی زبان میں چھپے کہا جاتا تھا۔ اپنے لہجے کے اکھڑ پن اور انداز و اطوار سے یہ دونوں کسی خطرناک گروہ کے سرغنہ ہی معلوم ہو رہے تھے۔ تیرا نام کیا ہے چھوکری؟ ایک نے بھاری آواز میں مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس کا چہرہ قدرے لمبوترا تھا اور جبڑے کی ہڈی سے لے کر ناک کی جڑ تک ایک گہرا نشان بھی دکھائی دے رہا تھا جو کبھی کسی چاقو یا خنجر سے لگا ہوگا۔ میرا نام گونجا ہے، میں نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اتنا مجھے اندازہ ہونے لگا تھا کہ یہ جانو ماچی کے دھاڑیل دوست ہی ہو سکتے ہیں، اس کے گروہ کے آدمی نہیں، ورنہ وہ اس لہجے میں جانو ماچی سے بات نہ کرتے۔ اس خیال نے مجھے قدرے حوصلہ دیا تھا کہ جانو ماچی کی حیثیت اس وقت ان کے سامنے کیا تھی۔ نشان زدہ چہرے والے نے بغور مجھے دیکھا۔ گونجا، اور تیرا چھوکری؟ دوسرے نے کھردری آواز میں شینا کو مخاطب کر کے پوچھا۔ اس کا چہرہ قدرے بھاری تھا اور چہرے پر دائیں جانب مونچھ کے قریبی ایک مٹر کے دانے جتنا کالا مسا تھا جس کے گرد چھوٹے چھوٹے سیاہ بالوں کی روئیدگی بھی نظر آ رہی تھی۔ شہنیلا ہے میرا نام،
شینا نے اٹکتے ہوئے بتایا۔ ان دونوں کی کھرتی ہوئی نظریں ہمارے چہروں پر جیسے چپک کر رہ گئی تھیں۔ ہمارے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ میں نے ان کی گھنی مونچھوں سے ڈھکے بدہیئت ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ بھی محسوس کی تھی۔ اچانک کالے مسے والے نے اپنا ایک ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اپنے عقب میں دیکھے بغیر تینوں ساتھیوں سے گونجدار آواز میں کہا، اڑے بابا ادھر آؤ، اپنی بھاجائیوں کو سنبھالو، لے چلو ان دونوں کو۔ کالے مسے والے کی اس بات پر میرا دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ شینا بھی بوکھلا گئی تھی۔ اسی اثنا میں کالے مسے والے نے ایک بدمست کہا فضا میں بلند کرتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے ساتھی سے کہا، کیوں یارا، ٹھیک کہا نا میں نے؟ یہ تیری، یہ میری۔ اس نے اوباشانہ انداز میں میری اور شینا کی طرف انگلی کا اشارہ کیا۔ اس کی بات پر دوسرے دھاڑیل کی آنکھوں میں کرسنا چمک مزید بڑھ گئی اور وہ خبیثانہ مسکراہٹ کے ساتھ شینا کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ساتھی کی تائید میں سر ہلا کر بولا، ہاؤ یار مصری خان، ایسی سونی چھوکریاں تو ہم نے ساری زندگی میں نہیں دیکھیں۔ ہم نے بھی بہت جنگلوں بیابانوں کی خاک چھانی ہے، اب ذرا ان کو بھی چھان کر شادی خانہ آبادی کا مزہ لوٹ لیں۔ اس کے جملے کے اختتام پر دونوں نے ایک مشترکہ بدمست کہا فضا میں اگلا۔ مصری خان، یہ نام سن کر میں سناٹے میں آ گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم اس وقت صرف جانو ماچی کے ہی نہیں بلکہ بدنام دھاڑیل مصری خان کے نرغے میں پھنس چکے تھے۔ میں نے اپنی یادداشت کے خانوں کو کھنگالتے ہوئے اندازہ لگا لیا کہ دھاڑیل مصری خان کا یہ ساتھی صوبائی شہرت یافتہ دھاڑیل لائق چانڈیو تھا۔ ان دونوں کا ذکر بارہا خالکو چاچا اور منٹھار ماچھی وغیرہ کے منہ سے میں نے سنا تھا۔ یہ دونوں جانو ماچی کے حلیف تھے اور خالکو چاچا کے دشمن۔ خالکو چاچا کے گروہ میں بغاوت کا بیج ڈالنے والے رذیل جانو ماچی کو مصری خان کی طرف سے ہی شے ملی تھی۔ اس کے ایما پر ہی جانو ماچی نے ایسا کیا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ دھاڑیل مصری خان نے جانو ماچی کے کاندھے پر بندوق رکھ کر گولی چلائی تھی اور اس کی حیثیت ان دونوں مصری خان اور لائق چانڈیوں کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان دونوں رذیلوں نے میرا اور شینا کا گرسنہ نظروں سے سرتابہ جائزہ لیا تو ان کی ڈال ٹپکنے لگی، ان کے ارادے بدل گئے۔ انہوں نے اپنے ناپاک ارادوں کے آگے جانو ماچی کو آتا دیکھا تو اس کی بھی پرواہ نہ کی، اس بری طرح اسے دھتکار دیا تھا۔ اب جانو ماچی ایک طرف کھڑا خشمگی نظروں سے دھاڑیل مصری خان اور دھاڑیل لائق چانڈیوں کو گھورے جا رہا تھا، لیکن جب ہمیں ان کے نرغے میں دیا جانے لگا تو جانو ماچی ایک بار پھر قدرے بلند آواز میں احتجاجاً ان دونوں کو مخاطب کر کے بولا، مصری خان، کیا تم دونوں مجھے سنگت یاری کا یہ صلہ دے رہے ہو؟ اس کی بات پر دونوں نے گھوم کر بڑی خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر لائق چانڈیوں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اڑے تو اپنی بکواس بند کر، ہمیں یہ دونوں پسند آ گئی ہیں، ہم انہیں اپنی سالیں بنائیں گے۔ آخر تو ان دونوں خوبصورت چھوکریوں کو کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ دیکھو لائق، یہ میرے بڑے سائیں وڈیرا عرب خان کی دشمن ہے اور اس نے مجھے ان دونوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا ہے۔ آخر کو وہ ہمارا پتھارے دار ہے، جانو ماچی نے قدرے معتدل انداز میں اسے سمجھایا۔ ادھر میں اور شینا اندر ہی اندر پوری طرح دل ملا رہے تھے۔ یہ دونوں مردود مصری خان اور لائق چانڈیو کس ڈھٹائی کے ساتھ ہم پر اپنا حق جتا رہے تھے۔ اڑے بابا، تو پھر تو نے ابھی تک ان دونوں کو زندہ کیوں چھوڑ رکھا تھا؟ گولی کیوں نہ مارتی تھی؟ کیا تیری بھی نیت ان دونوں پر خراب ہو چکی تھی؟ اس بار دھاڑیل مصری خان نے استہزائیہ لہجے میں کہا، ان دونوں کو زندہ رکھنے کا میرا کچھ اور مقصد تھا، جانو ماچی نے قدرے درست لہجے میں جواب دیا۔ مصری خان نے سنسناتی ہوئی نظروں سے ان کی طرف گھور کر دیکھا۔ ہمارا وقت ضائع مت کرو جانو، فیصلہ ہو چکا، اب ہم ان دونوں کو اپنی جنگل ڈیرے خیرپور لے جا کر شادی کریں گے۔ تو پھر تم دونوں بھی کان کھول کر سن لو میری بات، مجھے جب موقع ملا میں ان دونوں چھوکریوں کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ آج سے ہمارے راستے جدا ہیں،
جانو ماچی بھی اپنی ہٹ کا پکا تھا اور کسی طور بھی ان دونوں کے سامنے سپٹ ڈالنے کو تیار نہ تھا۔ ان سنسنی خیز لمحات میں میرا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ شینا کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہم آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئے ہوں، کیونکہ یہ دونوں ہمیں خباثت میں جانو ماچی سے بھی 2 ہاتھ آگے ہی نظر آ رہے تھے۔ بہر طور ادھر جانو ماچی کی بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور لائک چانڈیو یکدم پراب فروختہ ہو گیا اور اس نے ایک جھٹکے سے اپنی کلاشنکوف اس پر سیدھی کر لی۔ اڑے ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں کرتی ہے، میں تیرا ابھی قصہ پاک کر ڈالتا ہوں۔ ٹھہرو لائک، اچانک مصری خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ پھر وہ جانو ماچی کی طرف بڑھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے بولا، دیکھوڑے تیرے لیے چنگا یہی ہے کہ تو یہاں سے چلا جا۔ سنگت یاری میں ہم تیرے لیے صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ تجھے زندہ سلامت جانے دیں۔ جانو ماچی نے کینتوس نظروں سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا، پھر آخر میں اس کی برماتی ہوئی نظریں ہم پر آ ٹکیں۔ تب وہ اپنی رائفل کو لاٹھی کی طرح ٹیکتا ہوا ہمارے قریب آیا اور پھر میرے چہرے کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے سناٹے تال لہجے میں بولا، خالقو اور منٹھار کہاں ہیں؟ میں اب خود کو قدرے سنبھال چکی تھی، لہٰذا رکھائی سے بولی، مجھے نہیں پتا۔ پھر اس سے پہلے کہ جانو ماچی کچھ اور کہتا، اچانک پاس ہی کھڑے دھاڑیل مصری خان نے میری طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، نہ چھوکری، یہ تو تیرے کو بتانا ہی پڑے گا۔ خالقو ہمارا بھی دشمن ہے، ہمیں صحیح ہلاک کرنے تو ادھر آئے تھے، پر پولیس سے ٹاکرا ہو گیا اور یہ جانو ماچی تم لوگوں کے چنگل سے آزاد ہو کر ہم سے آن ملا۔ بتا وہ دونوں کدھر ہیں؟ مصری خان کے لہجے میں صفاقانہ کھرکھراہٹ تھی۔ مجھ میں اس گرانڈیل شخص کو جواب دینے کی ہمت نہیں تھی، مگر اگلے ہی لمحے شینا نے سر اٹھا کر مصری خان سے آنکھیں ملاتے ہوئے بے خوفی سے کہا، یہ درست ہے کہ جانو ماچی نے ہم تینوں کو یرغمال بنایا ہوا تھا، لیکن ایک موقع پر منٹھار نے ہم تینوں کو اس کے چنگل سے آزاد کرا لیا تھا اور جانو ماچی کو ہم نے جکڑ لیا تھا، لیکن پھر اچانک پولیس مقابلے کے دوران میں یہ موقع سے فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلا اور اس کے ذرا دیر بعد ہی اینٹی ڈکیت فورس کا ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہو کر ہمارے سروں پر پہنچ گیا اور ہم چاروں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے بلندی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ جب ہمیں ہوش آیا تو خالقو اور منٹھار کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ شینا نے بلا کم و کاست پڑی صراحت کے ساتھ مصری خان کو ساری بات بتا دی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مصری خان کو شینا کی بات پر ذرہ برابر شبہ نہ ہوا اور اس نے جانو ماچی کو مخاطب کر کے کھرکھراتے ہوئے لہجے میں کہا، سن لیا تو نے؟ چل اب چلا جا یہاں سے، لگتا ہے کہ وہ دونوں کہیں کھائی میں جا پڑے ہیں۔ ویسے بھی اب خالقو کی حیثیت ہمارے سامنے ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کی بات پر جانو ماچی نے ایک لمحے ہمیں گھور کر دیکھا، پھر دانت پیس کر رائفل کو لاٹھی کی طرح ٹیکتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ مصری خان اور لائک چانڈیو ذرا دیر تک جانو ماچی کو لنگڑاتا ہوا جاتا دیکھتے رہے اور جب وہ ایک پہاڑی کے عقب میں جا کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو مصری خان اور لائک چانڈیو ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ شکر کرو کہ ہم پہنچ گئے، ورنہ یہ ابھی تم دونوں کی جان لے لیتا۔ پیدل چلو گی ہمارے ساتھ یا پھر ہم تم دونوں کو اپنی کندھوں پر بٹھا لیں؟ میں نے اور شینا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر شینا نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر التجائیہ لہجے میں کہا، ہم دونوں غریب ہاری کی بیٹیاں ہیں، ہمیں جانے دو۔ غریب ہاری؟ شینا کی داد فریاد پر دھاڑے لائک چانڈیو نے بھنا کر کہا، ذرا یہ تو بتاؤ، یہ دونوں غریب ہاری کی چھوکریاں خطرناک دھاڑیل خالقو کے ڈیرے پر کیا کر رہی تھیں؟ تم دونوں کا ضرور خالقو سے کوئی رشتہ ہے، ہمیں جانو ماچی نے تمہارے اور خالقو کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، چلو اب ہمارے ساتھ۔ اتنا کہہ کر اس نے پھر اپنے تینوں ساتھیوں کو کہا، اڑے کادو، پھیرا، میرو، ادھر آؤ، سنبھالو ان کو، ہمارے پاس وقت کم ہے، ایسا نہ ہو پولیس فورس ادھر آ نکل چلو ادھر سے۔ رات لکی کی پہاڑیوں پر جھک آئی تھی، ڈبلاٹی اور گوراکھل کی چوٹیاں پیچھے رہ گئی تھیں
یہ عظیم پہاڑی سلسلہ اب اختتام پذیر تھا کہ رات نے آ لیا، لہٰذا دھاڑیل مصری خان اور دھاڑیل لائق چانڈیوں نے ذرا سستانے کے لیے ایک تنگ درے کے قریب پڑاؤ ڈالنے کا حکم صادر کر دیا۔ سب نیم دائرے کی صورت میں پتھریلی زمین پر بیٹھ چکے تھے، جبکہ میں اور شینا ان سے ذرا فاصلے پر سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ شکر تھا کہ انہوں نے ہمارے ہاتھ نہیں باندھے تھے، شاید ان لوگوں کو اپنی طاقت پر کچھ زیادہ گھمنڈ تھا۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھلا دونوں چھوکریاں ان ویران پہاڑیوں میں بھاگ کر کہاں جا سکتی تھیں، اس لیے وہ سب دائرے کی صورت میں بیٹھے آپس میں محو گفتگو تھے۔ ادھر میں موقع سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں غور کر رہی تھی، لیکن ہمارا سر دست ان سفاک لوگوں کے چنگل سے نکل کر بھاگنا اتنا آسان نہ تھا۔ وہ لوگ ہم سے بظاہر لا تعلق بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں بغور ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے خوب جم کر پولیس فورس کا مقابلہ کیا تھا اور انہیں گھیرا توڑنے پر مجبور کر ڈالا تھا، اگرچہ اس میں ان لوگوں کا بھی بہت سا جانی نقصان ہوا تھا۔ کئی ڈاکو ساتھی گرفتار بھی ہوئے تھے۔ اس دوران میں ایک اہم بات بھی میرے کانوں میں پڑی تھی کہ خالقو چاچا کے گروہ کے قبضے میں جو 4 چینی انجینئرز یرغمال بنائے گئے تھے، انہیں پولیس نے کمانڈو ایکشن کر کے بحفاظت ان کے قبضے سے چھڑا لیا تھا۔ سردار سائیں، ویسے یہ حیرانی کی بات ہے، ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ اس اینٹی ڈکیت فورس کو لیڈ کون کر رہا تھا۔ یہ ایک نوجوان دھاڑیل تھا۔ اس نوجوان دھاڑیل کے طرز تخاطب پر مجھے حیرانی ہوئی تھی۔ یہ مجھے پڑھا لکھا محسوس ہوا تھا۔ مجھے حیرانی کے ساتھ افسوس بھی ہوا تھا کہ یہ کیسا المیہ تھا کہ ان بدنام دھاڑیلوں کے ٹولوں میں پڑھے لکھے نوجوان بھی تھے۔ مجھے یاد آیا جب میں انکل لال محمد لاڑک کی سرکاری رہائش گاہ میں تھی تو میری نظروں سے مقامی سندھی روزنامے گزرتے رہتے تھے، اور ان روزناموں کا خاصہ یہ تھا کہ یہ بڑی جرات و بے باکی کے ساتھ اپنے روزناموں کے سپلیمنٹ میں کسی بدنام دھاڑیل اور پتھردار دار کے انٹرویو شائع کرتے رہتے تھے۔ انہی انٹرویو میں سے ایک ڈاکو سرغنہ نے اپنے حالت زندگی کے بارے میں بتاتے ہوئے ایک روح فرسا یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ اب ہمارے گروہ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بھی باقاعدہ بھرتی کی جاتی ہے، جو دور افتادہ گوٹھوں کے چھپر ہوٹلوں کے خفیہ گوشوں میں عمل میں آتی ہے۔ یہ سب پڑھے لکھے اور ڈگری یافتہ نوجوان بے روزگاری اور معاشرے کی بے حسی کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ ان کی دانش مندی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکو باقاعدہ پلاننگ کے تحت کارروائیاں کرنے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نوجوان دھاڑیل نے اپنے سرغنہ مصری خان سے یہ سوال کیا تو میں اس کے لہجے پر چونکے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ اس کی بات پر دھاڑیل مصری خان نے بغور اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ شاید اپنے ساتھی دھاڑیل کے اس سوال کا اصل مقصد جان گیا تھا، مگر مجھے اس کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ مصری خان نے جواباً پرخیال لہجے میں ایک خنکاری بھرتے ہوئے کہا، خیر بات تو تیری بارہانے درست ہے، ہمیں اس پولیس فورس کے لیڈر کا پتہ ضرور لگانا چاہیے تھا تاکہ بعد میں اس کو اس کے گھر میں مزہ چکھا سکیں۔ اس کی بات پر میں لرز گئی۔ یہ لوگ دشمنی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے اور ایسے پولیس آفیسروں کو اپنی ہٹ لسٹ میں محفوظ کر لیتے تھے جن کے ہاتھوں انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ ایسے میں جانے کہ میرے دماغ میں انکل لال محمد لاڑک کا چہرہ ابھرا تھا، اور یہ حقیقت میں ہی جانتی تھی کہ ان 4 یرغمالی چینی انجینئروں کو ڈاکوؤں کے ٹولے سے چھڑانے کا ٹاسک انسپکٹر لال محمد لاڑک کو ہی ملا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اینٹی ڈکیت فورس کی یہ کارروائی انہی کی لیڈنگ میں ہوئی تھی۔ اچانک دھاڑیل لائق چانڈیوں نے بھی تائید میں دانت پیستے ہوئے کہا، یہ تو واقعی بہت اہم بات تھی جو ہم اب تک بھولے ہوئے تھے۔ ہمیں پولیس فورس کے اس لیڈر کو مزہ ضرور چکھانا چاہیے تاکہ اس کا عبرتناک انجام دیکھ کر پھر کسی پولیس افسر کے دل میں اپنی کاندھوں پر پھول سجانے کی ہمت ہی پیدا نہ ہو۔ پھر کیا کریں سنگت، خیرپور جانے کا ارادہ ترک کر دیں؟ دھاڑیل مصری خان نے معنی خیز لہجے میں دھاڑیل لائق چانڈیوں سے کہا۔ نہیں، اس کا پتہ چلانا میرا کام ہے،
تھاڑے لائق چانڈیو نے کھرکھراتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے لگتا ہے انتظامیہ نے ہماری سرکوبی کے لیے بڑے پیمانے پر کچے کے علاقوں کا گرینڈ آپریشن کلین اپ کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے، اور ان 30 مارکان آفیسروں کے نام ہمیں پتہ چلی جائیں گے جو اسے آپریشن کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ بات ان کے دوسرے ساتھی تھاڑیل نے کی تھی۔ حالا بابا حالا، آخر کو یہ ہمارے رہندو پتھارے تار بٹیرے اور مخبر کب کام آئیں گے؟ انہی کے ذریعے ہمیں سب معلوم ہو جائے گا۔ مصری خان نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ رہندو اور پتھارے دار وہ ہوتے ہیں جو ڈاکوؤں کی پشت پناہی کرتے تھے، جنہیں اغوا کروانا مقصود ہوتا تھا تو یہ پہلے ان کی مالی حیثیت کا اندازہ کر لیتے تھے تاکہ زرِ تاوان زیادہ سے زیادہ حسب منشا مل سکے۔ تو ٹھیک ہے یارو، چلیں اب واپس۔ پولیس کی تو کمر ٹوٹ چکی ہے، اب وہ کمک کے منتظر ہیں، ہم نکل چلتے ہیں۔ مصری خان نے اپنی کلاشنکوف اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاؤ، آخر کو ہم نے بیلے میں جا کر شادیاں بھی تو کرنی ہیں۔ تھاڑے لائق چانڈیو نے معنی خیز نظروں سے میری اور شینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور میں دانت پیس کر رہ گئی۔ اس کے بعد وہ لوگ چلنے کی تیاری کرنے لگے۔ ٹھیک اسی وقت رات کے سناٹے میں ایک بسٹ چلنے کی آواز ابھری اور آنے واحد میں ان کے 2 ساتھی تیورا کر گرے۔ ان میں وہی خیرہ نامی پڑھا لکھا نوجوان تھاڑیل بھی تھا۔ میرے اور شینا کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ تھاڑیل، مصری خان اور لائق چانڈیو بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ زمین سے چپک گئے اور جس سمت سے بسٹ فائر ہوا تھا اپنی کلاشنکوفوں کا رخ اسی طرف کرتے ہوئے بیک وقت بسٹ مارے۔ میں اور شینا پہلے ہی زمین سے چپکے ہوئے تھے۔ ان کے 3 میں سے 2 ساتھی نامعلوم مقام سے آنے والی گولیوں کا نشانہ بن چکے تھے۔ اب ان کا ایک ساتھی بچا تھا۔ ان تینوں نے چٹانی آڑ سنبھالی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ نامعلوم مقام سے آنے والی گولیاں میرے اور شینا کے لیے چلائی گئی تھیں۔ چونکہ ہم سے آگے نشانے پر مصری خان وغیرہ تھے، اس لیے اس کے 2 ساتھی گولیوں کی زد میں آ گئے۔ میں اور شینا موقع پاتے ایک بڑے پہاڑی پتھر کی آڑ میں ہو گئے۔ ہمارے عقب میں گہری کھائیاں تھیں۔ یہ حرامزادے جانو کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ اچانک خاموش فضا میں ایک پھٹی پھٹی قہرآلود آواز ابھری۔ یہ لائق چانڈیو کی آواز تھی۔ اسی دوران میں تھاڑیل مصری خان کی سرگوشیانہ آواز ابھری۔ وہ اپنے آخری ساتھی کو ہدایات دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، اڑے کادو، تو پیچھے کی طرف گھوم جا اور اس لنگڑے شیطان کو دیکھتے ہی گولی سے اڑا دے۔ مصری خان کی آواز سانپ کی پھنکار سے مشابہ تھی۔ جس پتھر کی آڑ میں شینا اور میں چھپے ہوئے تھے وہ ان کے مورچے سے 9-10 قدم کے فاصلے پر تھا۔ اس دوران میں ایک خیال بجلی کی سی صورت کے ساتھ میرے دماغ میں کوندا۔ یہ بہت اچھا موقع تھا۔ میں نے شینا کے کان میں سرگوشی کی، باجی، یہ اچھا موقع ہے، نکل چلیں۔ شینا کی سانسیں زور زور سے چل رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر پرسوچ سناٹا طاری تھا۔ وہ آہستگی سے بولی، ابھی ٹھہر جاؤ، ضروری نہیں یہ جانو ماچی کی ہی حرکت ہو۔ میں اس کی بات پر ذرا چونکی اور پھر اس سے پہلے کہ میرے ذہن میں کوئی دوسرا خیال آتا، اچانک دائیں جانب کی پہاڑی کے عقب سے رائفل چلنے کی کھن گرج ابھری اور اس کے ساتھ ہی ایک کرپناک انسانی چیخ بھی سنائی دی۔ میرا دل سینے میں زور زور سے دھڑ دھڑانے لگا۔ اسی لمحے مصری خان کی چلاتی ہوئی آواز ابھری۔ وہ لائق چانڈیو سے مخاطب تھا، اس مردود نے کادو کو مار ڈالا ہے، تو جا کر چھوکریوں کو سنبھال، میں جاتا ہوں آگے۔ اگلے ہی لمحے ایک سایہ ہماری طرف رینگ آیا۔ یہ لائق چانڈیو تھا۔ اس کا چہرہ فرط غیظ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی تپتی ہوئی خوفناک آنکھیں ہم دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ ٹھیک اسی وقت ایک بار پھر زوردار فائرنگ کی آواز ابھری اور پھر اعصاب شکن سناٹا چھا گیا۔ لائق چانڈیو نے اپنی خونخوار نظروں سے ہماری طرف دیکھا اور سانپ کی طرح پھنکار کر بولا، خبردار، ادھر سے حرکت مت کرنا، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ دھمکی دینے کے بعد وہ اپنی کلاشن کو سنبھالے ایک طرف رینگ گیا۔ اس خبیث کے ٹلتے ہی میرا دل مجھے فرار پر دوبارہ اکسانے لگا۔ ان دونوں کو اپنی طاقت کا کچھ زیادہ ہی سوم تھا۔ لائق چانڈیو جیسے خونخوار شخص کے لیے ہم دونوں چھوکریاں اب تک کمزور ثابت ہوئی تھیں، لیکن
وہ اس حقیقت سے ناواقف تھا کہ میں اور شینا عورت ذات ضرور تھیں، لیکن ایسے حالات سے نمٹنا بھی ہمیں خوب آتا تھا۔ کم از کم میں ایسے کئی تجربات سے گزر چکی تھی۔ یہ ان دونوں خونخوار درندوں کے چنگل سے نکل بھاگنے کا سنہری موقع تھا، مگر جانے کیوں شینا کسی اور ہی حکمت عملی کے بارے میں غور کیے بیٹھی تھی۔ میں نے اپنے لہجے میں اجلت ظاہر کرتے ہوئے کہا، باجی میں اب بھی کہتی ہوں یہاں سے نکل چلتے ہیں، یہ ان دونوں درندوں سے بچ نکلنے کا بہترین موقع ہے۔ میری بات پر شینا نے پرخیال لہجے میں جواب دیا، کنجا ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان دونوں نے ہمارے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے اور یہ لوگ ہم دونوں کو سیدھی سادی اور ڈری سہمی چھوکریاں ہی سمجھے ہیں۔ ان کی یہ غلط فہمی ابھی قائم رہنے دو، مناسب موقع پاتے ہی ہم اسے کسی بھی لمحے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن باجی اس سے بہتر موقع اور کون سا ہو سکتا ہے؟ میں نے قدر حیرت سے کہا۔ ہمارا مسئلہ صرف فرار ہونا ہی نہیں، اپنا تحفظ کرنا بھی ہے، شینا نے جواب دیا۔ ہمارا جوان اور خوبصورت لڑکیاں ہونا ہی اصل مسئلہ ہے، جبکہ یہاں اطراف میں خطرناک ڈاکو پھیلے ہوئے ہیں جو ہمیں دیکھتے ہی گدھوں کی طرح جھپٹ پڑیں گے۔ جلد بازی مت کرو، ان دونوں خبیثوں کا ان کے اپنے ہی زہر سے ہلاک ہونے کا انتظار کرو۔ شینا کی گفتگو میں مجھے دور اندیشی کی واضح جھلک محسوس ہوئی، لہٰذا میں چپ ہو رہی۔ پرہیبت خاموشی اور اعصاب شکن لمحات کا ایک ایک پل آری کی طرح ہمارے جسموں کو کاٹتا ہوا گزر رہا تھا۔ یہ اندازہ لگانا سر دست مشکل ہی ہو رہا تھا کہ مصری خان وغیرہ پر کس نے حملہ کیا تھا، تاہم کبھی امکان یہی تھا کہ یہ حرکت جانو ماچی کی ہی ہو سکتی ہے۔ اچانک ایک بار پھر تاریک رات کے سناٹے میں گولیاں چلنے کی آوازیں ابھریں۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ مصری خان اور لائق چانڈیو اپنے ناراض ساتھی جانو ماچی سے نبرد آزما تھے، جو اب تک ان کے 3 ساتھیوں کو بڑی سپاکی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ اگر ہمارا اندازہ درست تھا تو جانو ماچی کی دلیری اور حوصلے کی داد دینی چاہیے، جو زخمی ہونے کے باوجود بھی مصری خان اور لائق چانڈیو جیسے خطرناک ڈاکوؤں سے بیک وقت بھیڑ چکا تھا۔ لیکن ایسا لگتا تھا اب وہ تنہا زیادہ دیر مصری خان اور لائق چانڈیو کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا اور کسی بھی لمحے وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ سکتا تھا۔ میں اور شینا آنے والے لمحات کی جان گسل تصورات دل میں لیے پرہول سناٹے میں دبکے بیٹھے تھے۔ گولیاں چلنے کی آواز دوبارہ نہیں ابھری تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ جنگ اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے ہمیں آہٹ کا احساس ہوا۔ میں نے ذرا ہمت کر کے سنگی آڑ سے جھانکا۔ سامنے چاند کی مدھم روشنی میں مجھے مصری خان نظر آیا، مگر میں یہ دیکھ کر بری طرح چونک گئی کہ اس کے کندھے پر کوئی انسانی وجود دھرا تھا جو شدید زخمی لگ رہا تھا۔ میرا دل یکبارگی زور سے دھڑکا۔ شینا نے بھی میرے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے جھانک کر دیکھا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، ارے کنجا، یہ تو اپنے ہی ساتھی کو اٹھا کر لا رہا ہے، شاید زخمی ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ دھاڑیل مصری خان ہی تھا جو اپنے زخمی ساتھی لائق چانڈیو کو کاندھے پر ڈالے ہمارے قریب آیا اور پھر اسے آہستگی کے ساتھ پتھریلی زمین پر لٹا دیا۔ لائق چانڈیو زخموں کی وجہ سے بری طرح کرا رہا تھا۔ میں نے بغور اس کے زخمی اور لہولہان وجود کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر لاتعداد سرخ لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ اس کا ایک کاندھا شدید زخمی نظر آ رہا تھا، داہنی ٹانگ میں بھی گولی لگی تھی۔ اس کے کپڑے خون سے تربتر ہو رہے تھے۔ لائق چانڈیو زور زور سے سانسیں لے رہا تھا۔ تو مجھے یہاں کیوں اٹھا کے لایا ہے؟ چھوڑ دے مجھے، میں اس حرامزادے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لائق چانڈیو نے بمشکل اپنی کرب انگیز گرہوں پر قابو پاتے ہوئے قہرآلود لہجے میں مصری خان سے کہا۔ مصری خان نے جواباً سے سمجھایا، اڑے چپ کر، تیری حالت نازک ہے، میں خود اس کمینے جانو ماچی کو تیرے قدموں میں لا کر ڈالتا ہوں، وہ بھی کم زخمی نہیں ہوا ہے۔ مگر لائق چانڈیو کو شاید جانو ماچی جیسے لنگڑے انسان سے اس طرح شکست قبول نہ تھی، جس نے زخمی اور تنہا ہوتے ہوئے بھی نہ صرف ان دونوں کے 3 ساتھی دھاڑیلوں کو مار گرایا تھا، بلکہ
لائق چانڈیوں جیسے گرانٹیل شخص کو بھی شدید زخمی کر ڈالا تھا۔ مصری خان، میں اسے جب تک اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہیں کروں گا میرے دل کو چین نہیں ملے گا۔ بابا تو سمجھتا کیوں نہیں؟ لائق چانڈیوں نے گویا اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی تھی۔ اس کی سوئی ایک ہی جگہ اٹک کر رہ گئی تھی۔ پر یار سنگت، تیری حالت ٹھیک نہیں ہے، مصری خان نے اسے سمجھایا۔ اسے لائق چانڈیوں کی دلی کیفیت کا اندازہ ہو رہا تھا، مگر وہ بھی مجبور تھا اور کسی طور بھی اپنے دوست کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ دیکھ میرے یار، جانو ماچی کی حالت اس وقت زخمی شیر جیسی ہو رہی ہے اور وہ ہمارے خون کا پیاسا ہو رہا ہے، اس لیے ہم سے انتقام لیے بغیر وہ یہاں سے نہیں۔ اچانک قریب کھڑی شینا کے حلق سے ایک چیخ بلند ہوئی اور پھر اس نے بڑی پھرتی کے ساتھ ایک طرف چھلانگ لگائی۔ ٹھیک اسی وقت گولی چلنے کی آواز ابھری۔ میں اپنی جگہ سنو کر رہ گئی، تاہم میری ٹھٹکی ہوئی نظروں نے سامنے ایک پہاڑی پتھر کے عقب سے نمودار ہونے والے سائے کو دیکھ لیا تھا جس نے ہم پر رائفل تانی ہوئی تھی۔ چاند کی دودھیا روشنی میں اس کا چہرہ بڑا ہی خوفناک نظر آ رہا تھا۔ یہ جانو ماچی تھا جس نے سب سے پہلے شینا کو اپنی رائفل کا نشانہ بنانا چاہا تھا، مگر بروقت شینا کی نظر اس پر پڑ گئی اور اس نے چیخ کر ہمیں بھی خبردار کرتے ہوئے زکن بھری تھی۔ اب جانو ماچی زخمی افرید کی طرح قہرآلود نظروں سے مجھے گھورے جا رہا تھا۔ البتہ مصری خان کچھ ایسے رخ پر میرے قریب ہی موجود تھا کہ اس کی اب تک جانو ماچی پر نظر نہیں پڑی تھی۔ وہ تو خود اس ناگہانی افتاد پر اپنی جگہ جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا تھا۔ ادھر میں نے بھی اگلے ہی لمحے خود کو ہوا میں اچھالا اور مصری خان پر جا پڑی۔ گولی چلنے کا دوسرا دھماکہ ہوا، مگر میں مصری خان سمیت زمین پر آ گری تھی۔ نتیجتاً مصری خان کے ہاتھ سے کلاشن کو چھوٹ کر نیچے زخمی حالت میں پڑے لائق چانڈیوں کے قریب جا گری۔ وہ بھی غالباً حالات کی سنگینی کا اندازہ لگا چکا تھا، چنانچہ اس نے اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر قریب پڑی کلاشن کو اٹھا لی اور بجلی کسی تیزی کے ساتھ کروٹ بدلی، مگر اپنے سفاک اور جانی دشمن کو جلد ٹھکانے لگانے کی جنوں خیز دھن اسے مہنگی پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ لیٹے لیٹے کلاشن کوف سے جانو ماچی کو نشانہ بناتا، جانو ماچی نے اس پر فائر کھول دیا۔ رات کے تاریک سناٹے میں گولی کا کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور طاقتور رائفل کی گولی نے لائق چانڈیوں کا چہرہ ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اس کے حلق سے برآمد ہونے والی آخری چیخ بڑی کربناک تھی۔ اس کے لہیم شہیم وجود نے روح چھوڑنے سے پہلے ایک آخری زبردست جھٹکا لیا اور بے حرکت ہو گیا۔ اب موجودہ صورتحال خطرناک حد تک جان لیوا ہو چکی تھی۔ کلاشن کوف ہم سے چند گز کے فاصلے پر مردہ پڑے لائق چانڈیوں کے ہاتھوں میں دبی رہ گئی تھی۔ مصری خان نہتا ہو چکا تھا۔ اس صورت میں کلاشن کوف پر قبضہ جمانے کا مطلب زخم خوردہ جانو ماچی کے ہاتھوں اور لائق چانڈیوں کے جیسے بھیانک انجام سے دوچار ہو جانا تھا۔ میں، شینا اور مصری خان چٹانی آڑ کے ایک تنگ گوشے میں دم بخود کھڑے تھے، مگر ہم یہاں زیادہ دیر محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ حصہ فی الوقت جانو ماچی کی شفاف نظروں سے اوجھل ضرور تھا، مگر وہ ہماری ادھر موجودگی سے لا علم نہیں تھا۔ ایک ایک لمحہ موت کی دھمک دیتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ انتہائی نازک اور سنگین صورتحال تھی۔ ہم انتہائی بے بسی کے عالم میں وہاں چھپے ہوئے تھے۔ چھپے رہنا مسئلے کا حل نہ تھا، مگر سر دست کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ جانو ماچی خواہ شام افرید کی طرح ہمارے اعصاب پر سوار تھا اور اس کی خوفناکی نے ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں منجمد کر کے رکھ دی تھیں۔ دل کی تیز دھڑکنوں کی گونج کن پٹیوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ دفعتاً ایک سایہ لنگڑاتا ہوا ہمارے سامنے آ گیا۔ یہ جانو ماچی تھا۔ اس نے اپنی رائفل ہم پر سیدھی کر رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی وحشت چھائی ہوئی تھی۔ ہم تینوں کو نہتتا اور بے بسی کے عالم میں ایک ہی جگہ دبکا پا کر اس کی خوفناک آنکھوں میں درندگی کی چمک مزید بڑھ گئی۔ جانو، اچانک دھاڑیل مصری خان کی لرزیدہ آواز ابھری۔ تو ان دونوں چھوکریوں کو مار ڈالنا چاہتا ہے؟ بے شک ختم کر دے ان دونوں کو، مگر
बकवास बंद कर अपनी। इसकी बात पर जानू माची ने खुर्रा कर इसे छिड़का। इसका चेहरा इस वक्त अलाव की तरह दहक रहा था। सबसे पहले तो मैं तेरा ही खात्मा करूँगा। जानू माची ने ये कहते हुए अपनी राइफल का रुख इसकी तरफ किया और लबलबी दबा दी, मगर राइफल की नाल से गोली निकलने के बजाय क्लिक की आवाज़ बरामद हुई और मैंने देखा जानू माची का चेहरा धुआं धुआं हो गया। इसने राइफल फेंकी और चाहा कि झुककर किसी तरह क्लाशनकोव उठा ले, मगर मिस्री खान अब इसे कहाँ मौका देने वाला था। राइफल की क्लिक तो इसके लिए नई जिंदगी की नबीद साबित हुई थी। इसने बिजली की सी तेजी के साथ जस्त लगाई और सीधा जानू माची पर जा पड़ा। सेकंड के 1000वें हिस्से में वो क्लाशनकोव पर कब्जा जमा चुका था। अब सूरत हाल यकसर बदल गई थी। जानू माची ज़मीन पर पड़ा खाक चाट रहा था और मिस्री खान पूरे कद के साथ क्लाशनकोव अपने हाथ में पकड़े इसे गहरालूद नज़रों से घूर रहा था। फिर उसने एक लम्हे की भी ताख़ीर न की और अगले ही लम्हे फ़ज़ा में क्लाशनकोव के बस्ट की आवाज़ के साथ ही जानू माची की करी चीख उभरी। गोलियों ने इसका लंगड़ा वजूद छलनी करके रख दिया था। आसाब शिकन और जानलेवा लम्हात गुजर चुके थे, मगर इसकी सनसनीखेज़ी कायम थी। दिमाग झिनझिनाया हुआ था और पूरा वजूद जैसे शल होकर रह गया था। शीना का अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ था। लोहे को लोहा काट रहा था और हमारे दो दरिंदा सिफ्त दुश्मन जानू माची और लाइक चांडियो जहन्नम फासिल हो चुके थे। अगरचे इनमें जानू माची मेरे और शीना के लिए बड़ा सख्त जान और शफाक दुश्मन साबित हुआ था। बाहर तो अब हम सिर्फ एक दुश्मन मिस्री खान के नरखे में थे, जो हमें अब तक आम और सीधी सादी छोकरियां समझ रहा था। यकीनन इसके ख्याल के मुताबिक हम किसी भी कैलिबर के आतिशी हथियारों से ना पलट थे। यही वजह थी कि उसने अपने हाथ में क्लाशनकोव को बड़े ढीले ढाले अंदाज में बेपरवाही से थाम रखा था। चंद सानियों तक गहरालूद नज़रों से जानू माची की लाश को वो घूरता रहा। फिर नफरत से इस पर थूक दिया। यह हकीकत थी कि जानू माची से मुकाबला करते हुए मिस्री खान जैसे शख्स को भी दांतों तले पसीना आ गया था। इसके बाद मिस्री खान हमारी तरफ देखकर कुर्राया। चलो मेरे साथ। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप आगे कदम बढ़ा दिए। अगरचे दिलो दिमाग से कुछ बोझ हल्का हो गया था, लेकिन हम खालकू चाचा और मंठार जैसे मोहसिनों को नहीं भूले थे। न जाने वो कहाँ थे और किस हाल में थे, कुछ पता न था। लिहाजा हालात का तकाजा यही था कि जल्द से जल्द इस मूजी से भी जान छुड़ा ली जाए, वरना क्या खबर किस वक्त इसके और साथी इससे आ मिले, फिर हमारा निकलना मुश्किल हो जाए। मैं और शीना खामोश निगाहों से एक दूसरे को बावर करा चुके थे कि मौका हाथ लगते ही मिस्री खान को बहर सूरत ठिकाने लगाना है। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, मगर ये भी हकीकत ही है कि बुरों में भी बाज़ इंसान अच्छे होते हैं। खालकू चाचा और मंठार बुरों में अच्छे लोग थे। इनका ज़मीर अभी जिंदा था, जबकि जानू माची और मिस्री खान वाकई बुरों में बुरे तरीन लोग थे। ऐसे लोग माशरे का नासूर होते हैं। लाइक चांडियो हमसे ज़बरदस्ती शादी करने की नापाक ख्वाहिश दिल में लिए जहन्नम फासिल हो चुका था, मगर अभी इसका दोस्त मिस्री खान जिंदा था। मुझे बिलखुसूस जानू माची के इबरतनाक अंजाम पर दिली तस्कीन का एहसास हुआ था, जिसकी अहम वजह यही थी कि वो बटेरे आरब खान का गुमाश्ता था। रात जाने कौन से पहर में दबे पाँव आगे सिरक रही थी। मैं और शीना मिस्री खान के आगे नाहमवार और पथरीले रास्तों, तंग दर्रों और तारीक मुहिब तरालों के करीब से गुजरते चले जा रहे थे। एकाएक ही शीना ने हौले से मकसूद अंदाज में खंकार कर मेरी तरफ पुरअसरार नज़रों से देखा। इसकी बड़ी बड़ी सियाह आँखों में पूरी तरह चौकसी और तैयार रहने का पैगाम था। मेरे दिल की धड़कनें यकबार की तेज़ हो गईं और मैंने भी पुरजोश अंदाज में शीना की तरफ देखकर अपना सर हिला दिया। अब सामने एक चट्टानी छज्जा नज़र आ रहा था, जिसके बाद एक तंग सा मोड़ था। बस इसी मोड़ पर पहुंचकर
ہم نے ایک نیا موڑ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہمارے قدم ذرا تیز ہو گئے۔ چہار سو ہولناک سناٹا طاری تھا۔ جیسے جیسے موڑ قریب آتا جا رہا تھا میری کنپٹیاں گرم ہوتی جا رہی تھیں۔ شینا نے پھر آہستگی سے کھنکار کر مجھے بالکل ہوشیار رہنے کا اشارہ کیا۔ میرے اعصاب اکڑ کر رہ گئے تھے۔ ایک پارا سا پورے وجود میں گردش کرنے لگا۔ ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ موڑ مڑتے ہی جب ہم ایک ثانیے کے لیے مصری خان کی نظروں سے اوجھل ہوں گے تو بجائے آگے بڑھنے کے موڑ پر بالکل تیار کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر جیسے ہی مصری خان وہاں تک پہنچے گا ہم بیک وقت اس پر پل پڑیں گے۔ مصری خان جیسے گرانڈیل شخص کو زیر کر لینا جوئے شیل لانے سے کم تو نہ تھا۔ ابھی ہم اپنے منصوبے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک عقب سے مصری خان کی دلتوز چیخیں سنائی تیں۔ ہمارے قدم پتھریلی زمین سے گویا چپک گئے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے دہشت کے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ ایک ہولناک منظر ہماری آنکھوں کے سامنے تھا، دہشتناک اور ناقابل یقین، جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مصری خان کو ایک قوی الجثہ غیر انسانی مخلوق نے پیچھے سے دبوچ رکھا تھا۔ وہ قد میں مصری خان کے برابر رہی تھی مگر ڈیل ڈول نسبتاً دگنا تھا۔ اس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ پاتی ہوئی نظر میں ایسا ہی محسوس ہوا جیسے وہ کوئی بھاری بھرکم ریچھ ہے جو اپنی پچھلی دونوں ٹانگوں پر پورے قد کے ساتھ کھڑا تھا، مگر چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ مجھے کسی انسانی کے چہرے سے مشابہ محسوس ہوا تھا، جسے بغور دیکھ کر اچانک میرے دماغ میں وہ بھیانک چہرہ ابھر آیا جسے میں نے پچھلی رات اس اندھی اور منحوس دراڑ کی بلندی سے نیچے جھانکتے دیکھا تھا۔ تو کیا یہ وہی پراسرار مم تھی؟ میرے اندر ایک لرزاں خیال ابھرا اور میں کانپ اٹھی۔ میرے ساتھ کھڑی شینا کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ادھر مصری خان خود کو مم کی آہنی گرفت سے چھڑانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ میں اور شینا اپنی جگہ جہاں کے تہاں کھڑے سہمی ہوئی نظروں سے یہ ہولناک منظر دیکھ رہے تھے۔ بالآخر مصری خان کی کوششیں رنگ لائیں اور اس نے کسی طرح کلاشنکوف کی نال کا رخ اپنے پہلو میں سے مم کی طرف کیا اور لبلبی دبا دی۔ رات کے پرہول سناٹے میں کلاشنکوف گرجی اور اس کے ساتھ ہی مم کے حلق سے ایک دل دہلا دینے والی زوردار چنگاڑ بلند ہوئی۔ اس نے مصری خان کو پرے دھکیل دیا۔ مصری خان خود کو اس زبردست دھکے سے سنبھال نہ سکا اور چیختا ہوا دوسری جانب کی اندھی کھائی میں گرتا چلا گیا۔ میں نے دیکھا کلاشنکوف کے بسٹ نے مم کا ایک بازو زخمی کر ڈالا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر مم نے اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر خونی نظروں سے ہماری طرف دیکھا اور پھر ایک پیشیانہ غراہٹ کے ساتھ ہماری جانب لپکی۔ مم کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر میں اور شینا بے اختیار چیختی ہوئی دوڑ پڑیں۔ چونکہ ہم نے بدحواسی کے عالم میں پلٹ کر دوڑ لگائی تھی، اس لیے مجھے اچانک ایک ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل ناہموار اور سنگلاخ زمین پر گر پڑی۔ بے اختیار میرے حلق سے ایک کربناک چیخ نکل گئی۔ شینا مجھ سے آگے نکل چکی تھی مگر میری چیخ سن کر فوراً پلٹی۔ جب تک میں اٹھ کر بھاگتی وہ خواہاں شام مم میرے سر پر پہنچ چکی تھی۔ شینا ذرا قریب آ کر یکدم رک گئی۔ خوف سے میرے اوسان خطا ہونے لگے تھے۔ دہشت کے مارے جیسے میرے بدن کی قوت سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر اس وقت اچانک مجھے ایک ناگوار حیوانی بو کا احساس ہوا اور اگلے ہی لمحے اس مم نے مجھے اپنے چوڑے ہاتھوں سے پکڑ کر کاندھے پر ڈال لیا۔ پھر بڑے آرام سے واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ خوف و دہشت کی شدت سے میں ہوش گنوا بیٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو خود کو ایک تاریک اور سنگلاخ غار میں پایا۔ چند ثانیے تو مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر پھر پوری طرح شعور بیدار ہوتے ہی مجھے حالات کی سنگینی کا احساس ہوا اور میں جی جان سے لرز اٹھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو دہل گئی۔ میرا نچلا دھڑ بے حس و حرکت تھا۔ میں چاروں شانے چت پشت کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ غار کے دہانے سے چاند کی مدھم روشنی اندر پڑ رہی تھی۔ غار میں سنسناہٹ سی گونج رہی تھی۔ میں نے اپنی ٹانگوں کو ہلانے جلانے کی کوشش کر ڈالی مگر وہ تو جیسے بالکل بے جان ہو چکی تھیں۔ نہ جانے اس موذی مم نے
میرے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ میں اپنی ٹانگوں سے گویا معذور ہو کر رہ گئی تھی۔ اچانک ایک ہولناک خیال میرے ذہن میں آیا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ مم اپنے شکار کو ٹھکانے میں لے جا کر اس کے گھٹنے چاٹ لیتی ہے اور یوں وہ انسان کو معذور بنا دیتی ہے۔ مادہ مم ہمیشہ جوان لڑکیوں اور عورتوں کو اپنا شکار بناتی ہے، جبکہ اس کا نر جو ممیرہ کہلاتا ہے جوان مردوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اس خیال نے ہی مجھے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے غار کی ملکجی تاریکی میں اپنے اطراف نظریں گھمائیں، مگر مجھے وہ مم دکھائی نہ دی۔ غار کا دہانہ قریب تھا، جدھر سے خشک اور خنک ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ ایسے میں اچانک مجھے شینا کا خیال آیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے اسے خود سے ذرا فاصلے پر خوفزدہ حالت میں متذبذب کھڑا دیکھا تھا۔ اس کے بعد جب مم نے مجھے اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈال لیا تھا تو مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ دفعتاً مجھے غار کے دہانے پر ایک سایہ حرکت کرتا محسوس ہوا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا تو خوشی کی ایک لہر میرے جسم میں سرایت کر گئی۔ وہ شینا تھی۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس کے قد و قال سے میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ باجی، میں یہاں ہوں، اندر۔ میرے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ شینا مجھے دیکھ چکی تھی۔ وہ بے اختیار لپک کر اندر آ گئی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ وہ میرے قریب آ گئی۔ کک گونجا، تجھے کیا ہوا ہے؟ ٹھیک تو ہے نا تو؟ اس نے میرے قریب اکڑو بیٹھتے ہوئے کہا اور مجھے چھو کر دیکھنے لگی۔ باجی، میری ٹانگیں۔ میرے کپ کپاتے ہونٹوں سے بمشکل نکلا۔ کیا ہوا تمہاری ٹانگوں کو؟ جواباً شینا نے متوحش ہو کر پوچھا۔ میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ میری سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ لگتا ہے اس مم نے میرے ساتھ کچھ کیا ہے۔ شینا کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ خوفزدہ انداز میں میری دونوں ٹانگوں کو چھوتے ہوئے بولی، کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ابھی شینا نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک غار کے دہانے سے بھد بھد کی دل دہلا دینے والی دھمک سنائی دی۔ میرا دل جسے اچانک ہی کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں نے وحشت زدہ لہجے میں شینا سے کہا، باجی، آپ یہاں سے چلی جاؤ، وہ خبیث مم آ رہی ہے، کہیں آپ کو بھی۔ مگر شینا اس حالت میں مجھے چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھی۔ میرے ہاتھوں میں جان تھی، اس لیے میں نے شینا کو قدرے دھکیل کر ملتجی لہجے میں کہا، ابھی وہ مم شاید کچھ دور ہے، موقع اچھا ہے باجی، اللہ سائیں کے واسطے تم چلی جاؤ، خدا کے لیے چلی جاؤ۔ میری حالت زار پر شینا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ چند ثانیے مجھے دیکھتی رہی اور غار سے باہر رینگ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے باہر ایک چنگاڑ سنائی دی۔ یہ اسی خبیث مم کی چیخ تھی۔ اس نے شاید شینا کو غار سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر اسی لمحے دہانے پر تاریکی چھا گئی، جیسے غار کے دہانے پر کسی نے بڑا سا پتھر رکھ دیا ہو۔ پھر ایک ناقابل برداشت حیوانی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور میرا دل پوری شدت کے ساتھ کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ منحوس بلا جھکے انداز میں اندر آ گئی۔ میں بے حس و حرکت پڑی رہی، تاہم نیمہ آنکھوں سے مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ مم بڑے غور سے میرے چہرے کی طرف تکے جا رہی تھی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھیوں میں بھینچ لیا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ کمبخت اب میرا کیا حشر کرنے والی تھی۔ اس کا چہرہ واقعی انسانی چہرے سے مماثلت رکھتا تھا۔ آنکھیں بھی بالکل انسانوں کی طرح تھیں۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے کے دوران میں ایک ٹک میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اس کے کبھی الجثہ وجود میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ میرے قریب آ کر پیروں کے پاس اکڑو بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنا چہرہ جھکایا۔ میرا دل جیسے دھڑکنا پھول گیا۔ میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ تب میں نے اپنے گھٹنوں پر کوئی لیسدار اور کھردری شے کو متحرک محسوس کیا۔ میرا دماغ پھگ سے اڑ گیا۔ مم اپنی ریتی جیسی زبان سے میرے گھٹنے چاٹ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی زبان پر دندانے موجود ہیں۔ درد کی ایک نوکیلی سی لہر میرے گھٹنوں سے ہوتی ہوئی پورے وجود میں پھیلتی چلی گئی۔ تب پھر ایک حیرتناک تبدیلی میں نے محسوس کی۔ میرے مفلوج نچلے دھڑ میں حرکت ہونے لگی تھی۔ ایک لمحے کے لیے خوشی سے میرا دل زور سے دھڑکا تھا، مگر ابھی یہ خوشی ادھوری تھی۔
کیونکہ میں ابھی اس عفریت کے شکنجے میں تھی۔ میرے گھٹنے چاٹنے کے بعد مم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور ذرا دیر بعد میرے قریب کھسک آئی۔ ایک بار پھر تیز حیوانی بو سے میرا دماغ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ اچانک وہ دھیرے دھیرے میرے چہرے پر جھکنے لگا۔ دہشت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر اگلے ہی لمحے میرے حلق سے ایک چیخ خارج ہو گئی۔ اس مم نے میرے چہرے کا بوسہ لینے کی کوشش کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ بو کے غلیظ بھپکوں سے میرے حواس ایک بار پھر ساتھ چھوڑنے لگے۔ مجھے کراہیت کے مارے اکائی آنے لگی۔ اچانک وہ ایک خرخراتی ہوئی آواز کے ساتھ ذرا پرے ہو گئی۔ اسی لمحے میں نے ایک سائے کو بڑی دلیری کے ساتھ غار کے دہانے پر سے مم کو للکارتے ہوئے دیکھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ وہ شینا تھی جو اب بے خوفی کے ساتھ اس مم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے جتن کر رہی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ شینا مم کی توجہ میری جانب سے ہٹانا چاہتی تھی۔ حالانکہ یہ حرکت خود اس کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ مم شینا کی طرف دیکھ کر غصے سے غرانے لگی، لیکن شینا نے اپنی کوشش ترک نہ کی۔ اب اس نے ایک خاصا بڑا پتھر اٹھا کر مم کی طرف اچھال دیا۔ مم ایک تیز غراہٹ کے ساتھ غار کے دہانے کی طرف لپکی۔ "گونجا، بھاگو!" شینا نے چلاتے ہوئے کہا اور دوڑ لگا دی۔ میں اس کی اس دورانہ وار حرکت کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ مم تیش کے عالم میں مجھے بھلا کر شینا کو چھاپنے کے لیے باہر کو لپکی۔ میں شینا کی محنت ضائع نہیں جانے دینا چاہتی تھی، اس لیے اس موقع کو دیکھتے ہی تیزی کے ساتھ اٹھی۔ اس خبیث مم نے دوبارہ میرے گھٹنے چاٹ کر مجھے چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا تھا۔ اب میں اپنے نچلے دھڑ میں پہلی جیسی ہی توانائی محسوس کرنے لگی تھی۔ میں باہر کی طرف لپکی، تب کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے ذرا دور چاند کی مدھم اور خنک روشنی میں مم بھد بھد کرتی ہوئی ایک جانب بھاگے جا رہی تھی۔ مجھے اب شینا کی فکر لاحق ہونے لگی کہ کہیں یہ بدبخت اسے بھی نہ چھاپ لے، لیکن زخمی ہونے کی وجہ سے مم کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ یقیناً اس کا اچھا خاصا زخم سے خون نکل گیا تھا۔ بڑھتی ہوئی نقاہت مم کی پھرتی پر اثر انداز ہوئی تھی۔ یہ بات میں پہلے ہی محسوس کر چکی تھی۔ شینا غائب ہو چکی تھی۔ میں بھی خاموشی سے دو پہاڑوں کے درمیان بنے سنگلاخ راستے پر آ گئی۔ میرے اندازے کے مطابق یہ وہ راستہ تھا جو شارٹ کٹ ہو کر اس طرف کو جا نکلتا تھا جدھر شینا نے رخ کیا تھا۔ بھد بھد کی آواز اچانک رک گئی تھی۔ میں اس تاریک راستے پر تیز تیز چلتے ہوئے ایک موڑ کاٹتے ہوئے نسبتاً کھلی جگہ پر آ گئی۔ یہاں سے ایک راستہ بل کھاتا ہوا قدرے ڈھلوان میں اترتا چلا گیا تھا۔ سامنے خاصی دور چاند کی روشنی میں ریلوے لائن اور سڑک متوازی رخ پر ساتھ ساتھ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ میں پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اپنے اطراف میں متلاشی نگاہیں دوڑانے لگی۔ مجھے شینا کی تلاش تھی، اگرچہ مجھے اس خوفناک مم کا بھی دھڑکا لگا ہوا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ شینا یہیں کہیں آس پاس ہی چھپی ہوئی ہوگی۔ "گونجا!" اچانک میری سماعت سے شینا کی آواز ٹکرائی۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا اور میں نے آواز کی سمت دیکھا۔ سامنے ڈھلوان پر چھدری جھاڑیوں میں مجھے ایک سایہ نظر آیا جو ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ یہ شینا تھی۔ میں جھکے جھکے انداز میں چلتی ہوئی اس کے پاس جا پہنچی۔ "گونجا، تو ٹھیک تو ہے نا؟" شینا نے فوراً پوچھا اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ "شکر ہے خدا کا تم چلنے کے قابل ہو گئیں، ورنہ تو میں اس خبیث مم کو جل دے کر پیچھے سے تمہارے پاس غار کی طرف آنے والی تھی۔ شینا نے بڑی محبت سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ یہ تمہاری ٹانگیں؟ ہاں، میں نے ہولے سے کہا۔ اس کمبخت موذی بلا نے میرے گھٹنے چاٹ لیے تھے، مگر میں دوبارہ چلنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ شکر ہے، میں تو تمہاری حالت دیکھ کر گھبرائی گئی تھی، شینا نے کہا۔ چلو گونجا، یہاں سے جلدی نکل چلیں۔ نہیں باجی، ہمیں خالقو چاچا اور منٹھار کو تلاش کرنا ہوگا، نہ جانے وہ کس حال میں اور کہاں ہیں، میں نے کہا۔ چند ثانیے شینا متذبذب سی رہی، پھر بولی، گونجا، یہاں ہمارے لیے خطرات کے سوا کچھ نہیں، ہم کہاں ان دونوں کو تلاش کریں گے؟ مجھے معلوم ہے وہ جگہ، میں نے کہا۔ باجی،
ان دونوں کو ڈھونڈے بغیر یہاں سے جانے کو میرا دل نہیں مان رہا۔ بالآخر شینا نے طویل ہنکاری لے کر کہا، اچھا چلو پھر تمہیں معلوم ہے نا وہ جگہ؟ مجھے تو ان بھول بھلائیوں میں کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ ہاں باجی، مجھے وہ جگہ اچھی طرح ذہن نشین ہے جدھر خالقو چاچا اور اتا منٹھار کھائی میں جا گرے تھے۔ میں نے جلدی سے کہا، چلو پھر، مگر دھیان رکھنا کہیں ہمارا اس خبیث مم سے دوبارہ سامنا نہ ہو جائے، شینا نے کہا۔ اس کے بعد میں ذرا دیر تک گہری نظروں سے قرب و جوار کا جائزہ لینے لگی۔ ہر طرف خاموشی اور اندھیرے کا راج تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا، ہم اس وقت جس ڈھلان پر موجود تھے، یہی راستہ آگے جا کر ذرا بل کھاتا ہوا تقریباً نصف فلنگ کے بعد اسی جگہ سے جا ملتا تھا جہاں ہمارا مسی خان اور لائق چانڈیوں سے سامنا ہوا تھا، اور یہی وہ علاقہ تھا جدھر سے لڑکتے ہوئے میں اور شینا ایک کھائی میں گرنے سے بال بال بچے تھے۔ اگرچہ ہمارے ساتھ خالقو چاچا اور منٹھار نے بھی تباہ ہوتے ہیلی کاپٹر کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ہمارے ساتھ ہی ڈھلوان میں چھلانگیں لگا دی تھیں، لیکن ان دونوں کا بعد میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ باہر تو اور میں اور شینا تاریکی میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے بالآخر مطلوبہ مقام تک جا پہنچے۔ ایک نسبتاً بلند پہاڑی گتا تھا، یہاں نیچے بہت گہری کھائیاں تھیں۔ ہم نے گرد و پیش خالقو چاچا اور منٹھار کو بہت تلاش کیا، لیکن ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ایک افسوسناک دل دہلا دینے والا خدشہ یہی باقی رہ گیا تھا کہ خالقو چاچا اور منٹھار انہی اندھی کھائیوں کے نظر ہو چکے تھے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میری حالت دیکھ کر شینا کا بھی دل پسیج گیا اور وہ میرا سر اپنے کندھوں سے لگاتے ہوئے آہستگی سے بولی، کنجا حوصلہ کرو، خدا کو جو منظور ہونا ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ میرا خیال ہے اب مزید اس پرہول جگہ پر ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، آؤ نکل چلتے ہیں۔ شینا کی بات سن کر میں نے اپنی نمناک آنکھیں پونچھی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ انجانے خطرات میں گھری اس پراسرار سنگلاخ وادی میں رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ تھکن، بھوک اور پیاس کے مارے پورا وجود نڈھال ہوا جا رہا تھا۔ غیر یقینی حالات کا گرتاب بار بار ڈوب کر ابھرنے سے ہمیں ان فطری ضروریات کا یارہ تک نہ رہا تھا۔ اب جب کہ کچھ سکون ملا تھا تو تھکے ہارے وجود کی تمام اندرونی اور بیرونی ٹیسیں یکدم ہی بیدار ہو گئی تھیں۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد اچانک مدھم چاندنی میں مجھے ایک راستہ بل کھاتا ہوا نیچے جاتا نظر آیا۔ میں ایسے کسی راستے کی متلاشی تھی تاکہ نیچے اتر کر ریلوے لائنیں پار کر کے سڑک تک پہنچا جا سکے۔ اس گنجلک پرخطر پہاڑی وادی سے چھٹکارا پانے کا یہی ایک آخری راستہ تھا۔ میں رک چکی تھی۔ شینا جو میرے عقب میں تھی وہ بھی رک گئی تھی۔ باجی، اس پہاڑی وادی سے نکلنے کا یہی آخری راستہ ہے، میں نے گمبھیر اور پرسوچ لہجے میں کہا۔ ہمیں اللہ سائیں کا نام لے کر قدم بڑھا دینے چاہیے، شینا نے جواباً اپنے سر کو دھیرے سے اسباتی جنبش دی۔ پھر میں نے ڈھلوانی راستے پر قدم رکھا اور اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے احتیاط سے نیچے اترنے لگے۔ میں سنبھل کر مگر قطرے تیزی کے ساتھ نیچے اترتی چلی جا رہی تھی۔ پھر گھنی خضر و جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور بالآخر ہمارے قدموں نے ناہموار اور بھربھری مٹی والی زمین کو چھو لیا۔ چند ثانیے سستانے کے بعد ہم ریلوے لائن کے قریب آ گئے۔ ریلوے لائن خاصے اونچے پشتے پر تھی۔ میں اور شینا تھکن سے نڈھال ہونے کے باوجود ریلوے لائن تک جا پہنچے۔ یہاں پہنچ کر ہم بے اختیار ٹھہر گئے اور خنک ہوا کی سبک خرامی کے باوجود ہمارے جسم پسینے میں شرابور ہو چکے تھے۔ ہم پر سستی طاری ہونے لگی تھی۔ ریلوے لائن سے چمکتی ہوئی سڑک پر آتے جاتے ہیوی ٹرکوں کی ٹمٹماتی ہوئی روشنیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اچانک مجھے عقب میں آہٹ سنائی دی۔ میں نے چونک کر اپنے عقب میں دیکھا تو بری طرح ٹھٹک گئی۔ پٹری کے پرلی طرف پشتے سے مجھے ایک شخص کا ہیولہ نظر آیا۔ تھکان کے باوجود میں پھرتی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر مجھے 3-4 رائفل بدست افراد نظر آئے۔ شینا بھی انہیں دیکھ کر یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ خبردار، اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا، ایک نسوانی آواز پر میں چونکی۔ وہ خاصی قداور عورت تھی،
چاند کی مدھم روشنی میں مجھے اس کا سانولا چہرہ جوش سے ٹمٹماتا ہوا نظر آیا۔ ان چاروں نے ہم پر رائفلیں تان رکھی تھیں۔ کون ہو تم دونوں؟ اس عورت کے ساتھ کھڑے ایک دوسرے شخص نے کھرکھراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اپنی آواز سے وہ کوئی پختہ عمر کا شخص محسوس ہوا تھا۔ اس اچانک افتاد پر میرا دل لرزنے لگا تھا۔ مدھم روشنی میں ان کے چہروں کے نقوش غیر واضح نظر آ رہے تھے۔ اس عورت کے علاوہ باقی 3 مرد ہی تھے۔ جسامت کے لحاظ سے یہ چاروں دبلے پتلے تھے۔ بادی نظر میں مجھے یہ لوگ بھی ڈاکو یا ان کے ساتھی ہی نظر آ رہے تھے۔ اسی وقت اس عورت نے درست لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ جواب دو، کون ہو تم لوگ؟ اس کی بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھیں ہم دونوں کے چہروں کا طواف کر رہی تھیں۔ میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر لہجے میں بے چارگی سموتے ہوئے کہا، ہمیں کچھ ڈاکوؤں نے گوٹ سے اغوا کیا تھا اور اپنے ڈیرے پر اٹھا لائے تھے۔ پھر پولیس نے چھاپا مارا تو ہم دونوں کسی طرح بچ بچا کر بھاگ نکلے۔ میں نے کچھ سچ کا سہارا لیتے ہوئے بتایا تو ایک لمحے کو اس عورت کے چہرے پر ایک چھپک سی نمودار ہوئی۔ ہم دونوں کی ہیئت قضائی اور میرے ڈرے سہمے الفاظ نے اپنا اثر دکھایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ دوبارہ مجھ سے بولی تو اس کے لہجے سے درستی ان کا ہو چکی تھی۔ تم دونوں کو ڈاکوؤں کے کون سے ٹولے نے اغوا کیا تھا؟ خالقو دھاڑیل نے بے ساختہ میرے لبوں سے نکلا، اور پھر نہ جانے کیوں مجھے فوراً یہ احساس ہوا کہ میں نے خالقو کا نام بتا کر اچھا نہیں کیا ہے، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میرے جواب پر ایک لمحے کو وہ عورت اور پختہ عمر شخص چونکے تھے، پھر ان دونوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر اس عورت نے اچانک مجھ سے پوچھا، اب کہاں ہے وہ؟ میرا مطلب ہے کہ خالقو دھاڑیل۔ میرے دل میں عجیب سی پکڑ دھکڑ ہونے لگی، تاہم اس بار میں نے قدرے محتاط ہو کر جواب دیا، جب پولیس نے ڈیرے پر حملہ کیا تو ہم وہاں سے کسی طرح جان بچا کر بھاگ نکلے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ پولیس نے خالقو دھاڑیل اور اس کے گروہ کے ساتھ کیا حشر کیا۔ میں نے گول مول سا جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی اسی وادی میں کہیں موجود ہوگا، وہ عورت خود کلامی انداز میں بڑبڑائی۔ اس کی معنی خیز خود کلامی نے مجھے چونکا سا دیا تھا۔ اس کی بات سے ظاہر ہوتا تھا جیسے ان لوگوں کو خالقو چاچا کی تلاش تھی، مگر کیوں؟ میرے دماغ میں سوال ابھرا، مگر اسے میں نو کے زبان تک لانے کی ہمت نہیں کر پائی اور چپ چاپ ان لوگوں کا منہ تکنے لگی۔ پھر اچانک ایک عجیب بات ہوئی، وہ لوگ ہماری طرف مزید کوئی توجہ دیے بغیر خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ ان کا رخ پہاڑیوں کی طرف تھا۔ میں اور شینا اندھیرے میں ہکا بکا جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے۔ یہ کیا چکر ہے؟ کون تھے یہ لوگ؟ اچانک شینا کی لبوں سے نکلا۔ ہم دونوں کی نظریں اب تک اسی جگہ جمی ہوئی تھیں جہاں وہ لوگ ذرا آگے جا کر تاریکی میں مدغم ہو چکے تھے۔ پتہ نہیں کون تھے یہ لوگ اور نہ جانے خالقو چاچا کو کیوں تلاش کرنا چاہتے تھے۔ میں نے قدرے توقف کے بعد گو مگو کی کیفیت میں زیر لب کہا، میرا خیال ہے کہ یہ بھی ان لوگوں کا کوئی مخالف گروہ ہوگا پونجا۔ ہمیں اب جلد سے جلد نکل جانا چاہیے، کہیں کسی نئی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ شینا کی بات پر میں اپنے خیالات سے چونکی اور پھر گہری ہنکار لیتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے باجی، چلیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں سامنے سڑک کی طرف رخ کرنا چاہیے، ادھر ہی سے ہمیں کوئی سواری شہر تک لے جا سکتی ہے۔ کیا تمہارا لاڑکا نہ جانے کا ارادہ ہے؟ شینا نے اچانک قدرے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میں نے جواب دینے کے بجائے عجیب سی نظروں سے شینا کو دیکھا۔ میرا تو خیال ہے ہمیں واپس گوٹ کی طرف ہی چلنا چاہیے، شینا نے میری استفہامیہ نظروں کا مطلب بھانپتے ہوئے کہا۔ میں قدرے بے دلی سے بولی، باجی اب گوٹ میں میرے لیے کیا رکھا ہے سوائے دشمنوں کے؟ وہاں تو اپنے پرائے سب میری عزت و جان کے بیری بنے بیٹھے ہیں۔ میری بات پر شینا نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھتے ہوئے کہا، نہیں کنجا، وہاں اگر تمہارے دشمن ہیں تو خیر خواہ بھی ہیں۔ بی بی جی کو تم کیوں بھول رہی ہو؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمد پریل کو بھی تو تلاش کرنا ہے، نہ جانے وہ بیچارہ کدھر چلا گیا تھا۔ شینا کی بات نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ بیچارہ پریل بھی تو جانے کدھر غائب ہو چکا تھا، اسے بھی تو آخر تلاش کرنا ہی تھا اور یہ میری ذمہ داری تھی۔ اب جب کہ میرا دل اس کی طرف سے صاف ہو چکا تھا تو نہ جانے وہ خود کدھر چلا گیا تھا۔
وہ بھی ایسی قابل رحم حالت میں کہ وہ مجھے اپنی بینائی کا سردان دے چکا تھا اور اب میرے دل میں اس کے لیے رحم کا جذبہ پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ میرے دل میں ایک بار پھر گمگشتہ محبت نے ظاہر ہو کر جوش مارنا شروع کر دیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اب اپنے محبوب شوہر محمد پریال کو پا کر باقی زندگی سکون کے ساتھ اپنے کوٹ میں اس کے ساتھ رہوں۔ وہاں مجھے بدذات پھورل خان، وڈیرا عرب خان اور ان دونوں کے کارندوں کے مکروہ چہرے کوٹ والوں کے سامنے آیا کرنے تھے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا تھا جب میں کوٹ میں رہ کر سردار خمیسو خان کی مدد سے راجواڑی میں ان شیطانوں کا چہرہ بے نقاب کروں۔